السلام علیکم۔ بنت مومن اردو سٹوریز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ظلم کی مختصر تعریف یہ ہے کہ ایک شخص، جماعت یا گروہ بغیر کسی جواز یا حق کے دوسرے افراد کے حقوق کو مختصر کرتا ہے یا ختم کرتا ہے۔ یہ عمل عموماً انصاف اور اخلاقی اصولوں کے خلاف ہوتا ہے اور معاشرتی اور انسانی تعاملات کو نقصان پہنچاتا ہے۔ ایسی ہی ایک مظلوم شوہر کی سچی کہانی میں آج آپ کو سنانے جا رہی ہوں۔ وارث ہونڈا کمپنی میں ملازمت کرتا تھا۔ کافی اچھی سیلری تھی۔ والدین کی پسند اور خود کی رضامندی سے اس نے اپنی چچا زاد کزن سے شادی کر لی اور یہ شادی تقریباً وارث کے پسند کی ہی تھی۔ اس کی بیوی ایک پرائیویٹ اسکول کی ٹیچر تھی۔ انہوں نے اس وقت صرف سیکنڈ ایئر ہی کیا تھا۔ وارث کی بیوی کا نام شگفتہ تھا۔ شگفتہ نہایت ہی بدمزاج عورت تھی۔ وہ نہایت ہی سنگ دل اور بد زبان تھی۔ شگفتہ چونکہ لاہور میں رہتی تھی اور وارث اسلام آباد میں۔ یہی وجہ ہے کہ وارث اور اس کے گھر والوں کو شگفتہ کے مزاج اور طبیعت کا کچھ معلوم نہ تھا۔ وارث اپنی اس شادی سے بے حد خوش تھا۔ وہ اپنے مستقبل کے خوشیوں بھرے خواب سجائے بیٹھا تھا۔ شگفتہ کے والد شگفتہ کی 9 عمری میں ہی وفات پا چکے تھے۔ وہ 3 بہنیں تھیں۔ ان کا کوئی بھائی نہیں تھا۔ شادی کے شروع کے دن بہت اچھے سے گزر گئے۔ کبھی کبھار شگفتہ کا رویہ وارث کو غیر اخلاقی لگتا، لیکن وہ ان سب کو درگزر کرتا، یہ سوچ کر کہ شروع کے دن ہیں، شادی کے شور شرابے کی وجہ سے چڑچڑاہٹ ہو گئی ہوگی۔ لیکن شادی کے بعد بھی اس کا رویہ یوں ہی رہا۔ روز روز جھگڑا کرنا، شوہر کے اوپر طرح طرح کے الزامات لگانا، اپنی ساس سے معمولی سی باتوں پر جھگڑا کرنا، پھر پوری رات شوہر کا سر پکانا اس کا روز کا معمول بن چکا تھا۔ شگفتہ کو وارث کے گھر والے ایک آنکھ نہیں بھاتے تھے۔ وہ کسی طرح ان لوگوں سے اپنی جان چھڑانا چاہتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے وارث کا سانس لینا مشکل کر دیا تھا۔ شگفتہ نے شادی کے فوراً بعد ہی BA کی پڑھائی شروع کر دی تھی۔ پڑھائی کی وجہ سے اس کی ساس اس سے کوئی کام کاج نہیں کرواتی تھی۔ وہ صبح کلاسز لینے جاتی، دوپہر کے بعد بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی۔ ساس نے بہو کے آرام کا خیال رکھتے ہوئے شگفتہ کے کاموں کے لیے ایک کام والی بھی رکھ لی تھی، لیکن پھر بھی شگفتہ وہاں خوش نہ تھی۔ ہر روز کے شکوے شکایتیں، وارث ان سب سے بہت تنگ آ گیا تھا۔ آخر کار وہ گھر چھوڑ کر ایک علیحدہ گھر میں منتقل ہو گیا۔ یہ اس کی زندگی میں مشکلات کا سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ یہی وہ موڑ تھا جہاں سے وارث کی زندگی دن بدن تنگ تر ہوتی گئی۔ وارث کی بیوی مہارانیوں کی طرح صبح 9 بجے اٹھتی اور کسی کام کو ہاتھ نہ لگاتی۔ شروع میں وارث اس کے لیے ناشتہ بنا دیتا، لیکن وارث جب واپس آفس سے آتا تو جہاں اس کی بیوی نے چائے کا مگ رکھا وہ وہیں پڑا رہتا، برتن بھی ادھر ادھر بکھرے، جا بجا گندگی اور غلاظت کے ڈھیر لگے ہوئے، جو گھر کم اور کوڑا کرکٹ زیادہ لگ رہا تھا۔ وارث نے تنگ آ کر شگفتہ سے کہا، شگفتہ دیکھو، اگر کوئی باہر سے آئے گا تو کیا کہے گا؟ یہ تو تمہارا اپنا گھر ہے، کم از کم اس کی صاف صفائی کر لیا کرو، کچھ تو خیال کر لو، تم ایک عورت ہو اور عورت کا حق بنتا ہے کہ جب اس کا شوہر گھر سے جائے تو وہ اس کے گھر کی حفاظت کرے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو شوہر کے گھر پر راعی بنایا ہے، اور تم تو ایک ایجوکیٹڈ لڑکی ہو تو یہ سب تمہیں زیب نہیں دیتا۔ ادھر
وارث کی یہ سب باتیں سن کر شگفتہ بھڑک اٹھی۔ بس کرو وارث، کب سے بولے جا رہے ہو؟ میرے ماں باپ نے میری شادی تم سے تمہارے گھر کی صاف صفائی کے لیے نہیں کرائی۔ تمہیں لگتا ہے کہ میری ضرورت نہیں تھی، ایک نوکرانی کی ضرورت تھی۔ وارث سر پکڑ کر بیٹھ جاتا ہے۔ اب وہ کسی نوکرانی کا بندوبست کرنے لگا۔ وارث نے جب کام والی کو ڈھونڈا اور اپنے گھر کام پر لگایا تو بجائے یہ کہ شگفتہ صبر و شکر کرتی، اپنے شوہر پر تہمتیں لگانا شروع کر دیے۔ شگفتہ ایک شکی مزاج عورت تھی۔ وہ اپنے شوہر کو کہتی کہ تم نے کام والی اس لیے رکھی ہے کہ تمہارے اس کے ساتھ تعلقات ہیں، اور میں اسے یہاں بالکل بھی اب مزید برداشت نہیں کر سکتی۔ اسے فوراً یہاں سے نکالو۔ نہ جانے جب میں یہاں سے باہر جاتی ہوں تو تم اس کے ساتھ کیا کیا کرتے ہو۔ وارث کو اب رونے کو آ چکا تھا۔ شگفتہ اب ایک بچے کی ماں تھی۔ وارث ایک سنجیدہ اور عقل مند شخص تھا۔ اسے پتہ تھا کہ بیویوں پر ہاتھ اٹھانا مرد کی کمزوری ہے، ورنہ اس کے لیے یہ مشکل نہ تھا کہ وہ اپنی بیوی کو سدھارتا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ہر دفعہ چپ کر جاتا۔ شگفتہ نے اسی دوران اپنا BA بھی پورا کر لیا تھا۔ وہ اب ایک گورنمنٹ ٹیچر تھی اور اچھا خاصا کماتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اب وہ اپنے آپ کو شوہر سے برتر سمجھتی تھی۔ شگفتہ کی الزام تراشیوں کے بعد وارث نے شگفتہ سے کہا کہ بولو، تمہیں کیا چاہیے؟ گھر کے کام تو تم کرتی نہیں، میں اب ایسا کیا کروں؟ شگفتہ یہ سنتے ہی جھٹ پٹ سے کہنے لگی کہ تم کرو گھر کے سارے کام۔ وارث بیچارہ صبح ناشتہ تو بناتا ہی تھا، اب وہ گھر کی صاف صفائی بھی کرنے لگا۔ آہستہ آہستہ یہ بات جھاڑو لگانے، برتن دھونے، روٹی کھانا بنانے، کپڑے دھونے تک آ پہنچی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ آفس ورک بھی کرتا تھا۔ سیٹرڈے اور سنڈے اس کی چھٹی ہوا کرتی تو وہ ان دونوں دنوں میں پورے ہفتے کا کھانا بنا دیتا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ وارث کی اب 3 بیٹیاں تھیں۔ شگفتہ اپنی اولاد کی پیدائش سے لے کر بیٹیوں کی جوانی تک اپنے شوہر کو مینٹلی اور فزیکلی دونوں طرح سے ٹارچر کر رہی تھی۔ اب وہ اپنی بیٹیوں کو بھی وہی ہنر سکھا رہی تھی۔ خود تو وہ ہر آزادی کی مالک تھی، جو اس کا دل چاہتا وہی کرتی، کوئی اسے پوچھنے والا نہ تھا۔ جبکہ جو پردہ اور جو دائرہ ایک عورت پر نافذ ہوتا ہے وہ سب اس نے اپنے شوہر پر لاگو کیے ہوئے تھے۔ وارث ان سب سے تنگ آ کر اب لاہور شفٹ ہو چکا تھا کہ کم از کم شگفتہ کے ان کاموں کا خبر اس کے گھر والوں کو نہ لگے۔ لاہور شفٹ ہونے کے بعد وارث کی وہ ڈیوٹی یوں ہی جاری رہی۔ اس نئے محلے میں کسی بھی عورت نے مردوں کو اتنا کام کرتے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ جب ہر طرف کپڑے دھونے اور سکھانے عورتیں چھتوں پر آتی تو دوسری طرف بیچارہ وارث مردانہ اور زنانہ دونوں طرح کے کپڑوں کو دھوتا اور پھر شرمندگی کے مارے انہیں سکھاتا۔ وارث جب کبھی کچن میں کام کرتا تو ارد گرد کے لوگ پڑوسی چھتوں سے جھانکیاں مار مار کر دیکھتے کہ یہ آدمی کی ہمت ہے، گھر کے بھی سارے کام کرتا ہے اور باہر کے بھی، کاش ہمارے شوہر بھی ایسے ہوتے۔ وارث عورتوں کی اس حرکت سے بہت تنگ آ چکا تھا۔ وہ بیچارہ شدت کی گرمی میں بھی کچن کا دروازہ بند کر کے کھانا پکانے کا کام کرتا کہ کہیں کوئی عورت پھر اس کا مذاق نہ اڑائے یا شگفتہ یہ سب دیکھ کر اس پر دوبارہ شک کرنے کو نہ اتر آئے۔ وہ شگفتہ کی اس شکی مزاج سے بہت تنگ آیا ہوا تھا۔ ایک روز وہ بازار سے روٹی لینے جا رہا تھا کہ گلی کے آخری گھر کے پاس ہاجرہ
لے کر کھڑی کچھ سوچ رہی تھی۔ ہاجرہ دراصل ان کی پڑوسی تھی کہ اس ماہ گیس کا بل بہت ہی زیادہ آیا ہوا ہے، تو اس نے یکدم پڑوسی سمجھتے ہوئے وارث سے بل کے متعلق پوچھا۔ وارث ابھی اسے بل کے متعلق بتا رہا ہوتا ہے کہ اوپر سے شگفتہ وارث کو وہاں کھڑا دیکھ لیتی ہے اور گلی میں نکل کر شور شرابہ کرنا شروع کر دیتی ہے کہ تم دونوں یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہارا اس عورت کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ میں بھی کیوں کہوں کہ تم پورے لاہور میں مجھے صرف اسی گلی میں کیوں لائے ہو؟ تم یہی سب کرنے کے لیے یہاں آئے ہو نا؟ محلے والوں دیکھو میرے شوہر کو، یہ یہاں عورتوں کے ساتھ یہ سب کر رہا ہے۔ وارث کے قدموں سے تو جان ہی نکل گئی شگفتہ کی اس حرکت پر۔ وہ پریشانی کے عالم میں گھر گیا، شگفتہ بھی اس کے پیچھے گھر آئی۔ وارث نے بہت قسمیں کھائی کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے جیسے تم سوچ رہی ہو، پلیز میرا تماشا اب مزید مت بناؤ۔ تمہاری انہی سب حرکتوں کی وجہ سے میں یہاں لاہور آیا ہوں۔ شگفتہ تو اب زمین پر ہی نہیں آ رہی تھی۔ آخر کار وہ اپنے شوہر سے اپنی تینوں بیٹیوں کی قسمیں لے کر کہتی کہ تم آئندہ یہاں سے نہیں گزرو گے، دوسرے راستے سے جاؤ گے اور آئندہ اس عورت سے کبھی بھی بات نہیں کرو گے۔ شگفتہ سے وارث جان چھڑانے کے لیے ہر طرح کی قسمیں کھا لیتا ہے۔ اس کی بار وارث بہت ٹوٹ چکا تھا۔ وہ رات کو نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے آگے بہت رویا، بہت گڑ گڑایا کہ یا اللہ، میں نے ایسا کیا گناہ کیا ہے جو میری ایسی بیوی ہے؟ اگر یہ آپ کی طرف سے میرے لیے آزمائش ہے تو اب آپ اسے ختم کر دیں۔ شادی کے پہلے دن سے آج تک مجھے میری بیوی کی وجہ سے سکون نہیں ملا۔ میں تو یہ کہہ کر اسے کچھ نہیں کہتا کہ کہیں آپ مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں۔ یا اللہ، میری اس آزمائش کو اب ختم کر دیں۔ اب مزید مجھ سے یہ سب کچھ برداشت نہیں ہوتا۔ وارث جب صبح اٹھا تو شگفتہ کے منہ سے آواز نہیں نکل پا رہی تھی۔ اس کے ہاتھ پاؤں حرکت کرنے سے بیزار تھے۔ وہ وارث کو بہت اشارے کرتی لیکن وارث اسے سن نہیں پا رہا تھا۔ جب وارث کو احساس ہوا کہ آج شگفتہ کی آواز نہیں آ رہی تو سمجھا کہ شاید سو رہی ہوگی۔ وارث شگفتہ کی طرف پلٹ کر جاتا، یہ سوچتے ہوئے کہ شاید وہ سو رہی ہو تو وہ اسے اٹھا دے، لیکن شگفتہ کو دیکھتے ہی اس کے پاؤں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ شگفتہ کا جسم اب پوری طرح پیرالائز ہو چکا تھا۔ اس کا منہ ٹیڑھا تھا، اس سے بات نہیں کی جا رہی تھی۔ وہ بہت مشکلوں سے صرف اپنی انگلیوں کے سروں کو حرکت دے پا رہی تھی۔ وارث شگفتہ کی حالت دیکھ کر بہت رنجیدہ ہو گیا۔ فوراً ڈاکٹر کو بلایا۔ ڈاکٹر نے ہائی بلڈ پریشر کی وجہ بتائی اور کہا کہ دعا کرو، شاید وقت کے ساتھ اللہ ٹھیک کر دے۔ وارث کی دعا پوری ہو چکی تھی لیکن وہ اس دعا کی انجام سے بے خبر تھا۔ وارث کو گھر میں اب پہلے سے کافی سکون تھا۔ وہ اسی طرح گھر کے سارے کام بھی کرتا، آفس کا بھی کام کرتا اور ساتھ ہی ساتھ شگفتہ کی دیکھ بھال بھی کرتا۔ لیکن نہیں تھا تو شگفتہ کے بے بنیاد الزامات، طعنے، تہمتیں، وہ سب اب اس کے کانوں میں گونج رہی تھی کیونکہ اب وہ ان سب کا عادی ہو چکا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ باتیں اس کے کانوں میں روز دہرائی جاتی۔ حالانکہ شگفتہ اب اس قابل نہ تھی کہ اپنے منہ سے ایک حرف بھی دہراتی، لیکن وہ سب باتیں اب اس کی زندگی کا ایک بدترین حصہ بن چکی تھی۔ وہ خود پر کیے گئے ظلم کے باوجود بھی شگفتہ کو محبت اور شفقت کی نظروں سے دیکھتا۔
ان سب کے باوجود نہ ہی اس نے اپنی زندگی میں کبھی دوسری عورت کو دیکھا اور نہ ہی وہ اس گناہ کے راستے پر چلا کہ جس کا دانہ شگفتہ اسے روز دیا کرتی۔ شگفتہ کو آج احساس ہو چکا تھا کہ اس کا شوہر دراصل اس سے کتنی محبت کرتا ہے، لیکن وہ اپنے محبت کا اظہار کرنے سے بالکل بے بس تھی۔ وہ پلنگ پر پڑے اپنی صحت یابی کے دن کی منتظر تھی، جو کہ شاید اب دوبارہ نہیں آنے والا تھا۔